अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही खबर डोमिनेट कर रही है और वो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो गुज़श्ता 48 घंटों में ऊपर तले सज़ाएँ दी गई हैं, लेकिन खित्ते के अंदर कुछ अहम और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे अहम डेवलपमेंट हुई और वो चीन की तरफ से हुई, और वो डेवलपमेंट क्यों अहम है और आप ये कह सकते हैं, आपके साथ मैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ये पाकिस्तान के लिए भी जो अफगान पॉलिसी है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। और आप कह सकते हैं कि चीन जो पाकिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है, जो हर मामले में पाकिस्तान को कंसल्ट करता है, उसने आप कह सकते हैं कि अपेरेंटली पाकिस्तान को जो खदशात हैं नज़रअंदाज करते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। कल जो चीन के सदर हैं, उन्होंने जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है, जो ग्रेट हॉल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ पर उन्होंने 38 जो एम्बेसडर्स हैं जो चीन में तैनात किए गए हैं, उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं, सिफारती असनाद जिसे कहते हैं, वो एक्सेप्ट किए। उसमें जो सबसे अहम हाईलाइट थी कि अफ़गान तालिबान की तरफ से बिलाल करीमी, जिन्हें बीजिंग में नुमाइंदा यानी कि एम्बेसडर तैनात किया गया था, पहला फुल फ्लेज एम्बेसडर जो अफ़गान तालिबान ने किसी भी मुल्क में अपॉइंट किया, उनको जो अपॉइंट किया था, उनकी जो सिफारती असनाद हैं वो चीन के सदर को पेश की गई। यानी कि चीन बाकायदा तौर पर पहला मुल्क बन गया है जिसने फुल टाइम जो अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से अपॉइंट करदा जो एम्बेसडर है उसको कबूल किया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी बाकी दुनिया के कई जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वहाँ पर दो के जो अफ़गान एम्बेसीज़ हैं, अफ़गान जो सिफारत खाने हैं वो काम कर रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान के अंदर उनके चार्ज डी अफेयर हैं यानी कि नाज़िमुल अमूर हैं, लेकिन क्योंकि फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक टेसिट आप कह सकते हैं कि एक एक रिकग्निशन है, यानी कि फुल टाइम एम्बेसडर इसलिए नहीं है पाकिस्तान के अंदर या चीन के अलावा किसी और मुल्क में अफ़गान तालिबान का, क्योंकि पाकिस्तान ने ना किसी और मुल्क ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अभी बाकायदा तौर पर तस्लीम किया है। इसलिए इन ममालिक में और बेशतर जहाँ पर अफ़गान जो एम्बेसीज़ हैं उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे, वो बुनियादी तौर पर ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि रिकग्निशन की वजह से नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है कि जो कौंसलर मामलात और बाकी चीज़ें उनको चलाने के लिए वहाँ पर उनके जो मिशंस हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीन ने बाकायदा तौर पर असनाद कबूल की हैं, जो अफ़गान तालिबान ने अपना एम्बेसडर फुल टाइम लगाया है चीन के अंदर, बिलाल करीमी, दो के चीन इसके हवाले से सरकारी सतह पर वो बिल्कुल खामोश हैं, कुछ कह रहे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जो मेरी भी पाकिस्तान में जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं और अदरवाइज़ जो सिफारतकारी को जानते हैं, तो उनका यही कहना है कि ये बिल्कुल चीन की तरफ से एक बाकायदा अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अब तस्लीम कर लिया गया है, क्योंकि जब 38 बाकी एम्बेसडर्स के साथ उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं अफ़गान तालिबान के सफ़ीर के वो एक्सेप्ट किए हैं, दिस मीन्स कि चाइना इज़ ट्रीटिंग अफ़गानिस्तान अंडर अफ़गान तालिबान एज अ नॉर्मल कंट्री। और इसमें इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के लिए भी इसमें एक पैगाम है। पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ा धचका है, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन जो अफ़गान तालिबान है उनके लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी विंडिकेशन है, क्योंकि अगर आप जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने जो काम किया है वो पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि चीन एक लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा समझदार है, वो पाकिस्तान को एक लिहाज से वो ताना दे रहे हैं कि जो बात पाकिस्तान को समझ नहीं आई वो चीन को समझ आ गई है। यानी कि अफ़गान तालिबान अब रियलिटी हैं और उनको बाकायदा तस्लीम करने के अलावा पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, किसी के पास चारा नहीं है। अब जो इसमें सबसे अहम बात है, ये पाकिस्तान के लिए क्यों धचका है। जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो यकीनी तौर पर अनलाइक द पास्ट, जब पहली दफ़ा अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे,
صرف 3 ممالک نے انہیں تسلیم کیا تھا، اس میں پاکستان، UAE اور سعودی عرب تھے۔ لیکن ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے جو خطے کے ممالک تھے، جو امیڈیٹ نیبرز تھے افغانستان کے، اس میں پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس، روس، چین، کم از کم ان ممالک نے یہ آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ اب جب افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا معاملہ آئے گا تو کوئی سولو فلائٹ نہیں لے گا، کوئی انڈیویجول اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو ریجن کے ممالک ہیں ان میں جب اتفاق رائے ہوگا تو اس کے مطابق پھر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو خطے کے یہ ممالک ہیں اور باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انہوں نے کچھ بینچ مارک بھی رکھے، کچھ شرائط رکھی کہ جو شرائط جب پوری ہوں گی تو اس کے بعد ہی افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے لیے انسینٹیو تھا ایک، اور اس میں 2-3 بڑے چیزیں تھیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجن کے ممالک بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی وہی لائن جو ہے وہ چنی کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ایک تو اپنے ہاں انکلوسیو گورنمنٹ کے قیام کے لیے کوشش کریں، یعنی کہ تمام جو وہاں پہ ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ کی فارمیشن میں شامل کریں۔ دوسرا، جو خواتین کی تعلیم ہے، خواتین کو کام کرنے کی جو اجازت ہے وہ ہونی چاہیے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کو اپنا ریکارڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ امپورٹنٹلی، جو افغان طالبان ہے وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے کسی بھی ملک کے خلاف، اور جو بھی دہشت گرد گروہ ہیں وہاں پہ، صرف داعش کے خلاف نہیں بلکہ کالعدم TTP کے خلاف، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف، القاعدہ کے خلاف، تمام جو اس طرح کے گروہ ہیں ان کے خلاف ڈیسائسو ایکشن افغان طالبان لے گا۔ اور جب افغان طالبان کی حکومت ان تمام شرائط پر پورا اترے گی تو تب پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر کے جو امیڈیٹ افغانستان کے نیبر ہیں، جو خطے کے ممالک ہیں، اس میں پاکستان، چین، روس، ایران اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹ شامل ہیں، وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ لیکن چین نے پاکستان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان افغان طالبان کے اوپر یہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ TTP کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرے، اور پاکستان یقینی طور پر چین کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کی سائڈ پر ہوگا، خطے کے باقی ممالک اس کی سائڈ پر ہوں گے تو وہ جو لیوریج ہے افغان طالبان کے اوپر ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ یقینی طور پر، جو میری پاکستان کے جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں ان سے بات ہوئی، ان کے لیے یہ بہت حیران کن بات ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی جو انڈرسٹینڈنگ ود چائنا پاکستان کی تھی along with other countries کہ کلیکٹیولی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کرنا ہوگا افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے، لگتا یہ ہے کہ جو چین ہے اس انڈرسٹینڈنگ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائلیشن کی ہے، اور اس سے یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ چین کم واٹ میک، پاکستان کے جو بھی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ افغانستان یا افغان طالبان کو لے کر کے، لیکن چین جو ہے اپنی جو پالیسی ہے اس پر وہ عمل پہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے میں نے افغان طالبان کے ترجمان کا بیان تو آپ کو بتایا ہی، یہ افغان طالبان کی حکومت کو مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شے دے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اگر پاکستان کا خیال تھا کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا یا اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو باقی دنیا کے ممالک جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس میں اس کے لیے اضافہ ہوگا، کیونکہ چین نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر کے میرے خیال میں باقی خطے کے ممالک کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ارسپیکٹو کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ افغانستان کے اندر کیا کرتی ہے، وہ خواتین کو ان کے حقوق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ جو بھی اس وقت باقی معاملات ہیں وہ حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جو چین ہے وہ کم از کم سمجھتا ہے کہ اس وقت افغان طالبان ایک ریالٹی ہیں اور ان کے ساتھ ہر صورت میں کام ان کو کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب افغان طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، غیر ملکی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو چینل آف کمیونیکیشن اوپن کروایا چین اور افغان طالبان کے درمیان وہ پاکستان ہی تھا، لیکن آج پاکستان جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا ہے، اور چین اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس کے جو بھی انٹرسٹ ہیں، یقینی طور پر یہ جو پالیسی ہے چین کی، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی فری لنچز نہیں ہیں، تو افغان طالبان نے یقینی طور پر ان ریٹرن کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی۔ ایک انٹرسٹ تو یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، خاص کر کے
لیتھیم کے بہت بڑے وہاں پر ذخائر ہیں، اور چائنا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لیڈنگ کنٹری ہے جو الیکٹرک وہیکلز بنا رہا ہے، ایون ٹیسلا کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں جو لیتھیم ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے منصوبے ہیں جس میں چین کو دلچسپی ہے۔ تو اپیرنٹلی چین نے پاکستان کے تمام جو خدشات تھے اس وقت ٹی ٹی پی کو لے کر کے یا جو باقی معاملات تھے ان کو نظر انداز کر کے ایک کلیئرلی ایک ڈیسائسو سٹیپ لیا ہے افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اب اس وقت پاکستان تو اپنے اندرونی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور یقینی طور پر جو متعلقہ ادارے ہیں شاید ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اتنی جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی برین سٹارمنگ کر سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں، انتخابات کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو جہاں ان کے لیے اور بہت سے چیلنجز ہوں گے، تو یقینی طور پر اس کے حوالے سے پاکستان کو بڑا کلیئرلی اور باریک بینی سے اس کے اوپر سوچ وچار کرنی پڑے گی کہ آخر پاکستان کی افغانستان پالیسی کہاں پہ غلط ہوئی۔ پہلے ہم نے افغان طالبان کے آنے پر خوشیاں منائیں، اس کے بعد افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے، اور اب عالم یہ ہے کہ چین جو پاکستان کا ایک لانگ سٹینڈنگ اسٹریٹجک پارٹنر جسے ہم کہتے تھے، اس نے پاکستان کو اپیرنٹلی اعتماد میں لیے بغیر افغان طالبان کو اس وقت تسلیم کیا ہے جب افغان طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارے مطالبات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر اور پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ہوں گی۔ میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔